اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ مل کر دعائے فرج کی تلاوت کرتے ہیں۔ الہی عظم البلاء وبرہ وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة بحق محمد وآله الطاهرين صلوات۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم الراكعون صلوات۔ خداوند متعال ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے اخلاق کو شبیہ اخلاق خدا بنا دو۔ حدیث میں اپنا اخلاق ایسا بناؤ جیسا خدا کا اخلاق ہے۔ پھر قرآن میں فرمایا
رسول تمہارے لیے اسوہ ہیں، اپنا اخلاق نبی کے شبیہ بنا دو۔ یہ معنوی شباہتیں ہیں۔ دنیا میں ظاہری شباہتیں ہوتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں بچہ جب کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کس کے شبیہ ہے۔ ددیال والے کہتے ہیں ہم پر گیا ہے، ننیال والے کہتے ہیں یہ ہم پر گیا ہے، کوئی کہتا ہے آنکھیں ماں پر گئی ہیں، ناک باپ پر گئے ہیں، رخسار چچا پر گئے ہیں۔ دنیا میں شباہتیں لوگ دیکھتے ہیں، بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے اس کی شکل و صورت انہی لوگوں سے ملتی جلتی ہے۔ جب علی علیہ السلام کو رسول اللہ گھر سے لے کر آ گئے، اب لوگ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بچے کی شکل کس سے ملتی ہے؟ دنیا کا دستور یہ ہے بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر والے سے اس کی شکل و صورت ملتی ہے، مگر یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس گھر والا تو کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں رکھتا۔ آسان سا سوال گویا رسول اللہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بچہ کس کے شبیہ ہے؟ آواز آئی حبیب ہم آپ کی مشکل کو حل کیے دیتے ہیں، کہہ دیجئے آنکھیں عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، سینہ جنب اللہ ہے، بازو عضد اللہ ہے، سر سے پاؤں تک یہ بچہ ولی اللہ ہے۔ یہ اہل بیت صفات خدا کے مظہر ہیں۔ ان ہستیوں کو اللہ نے مظہر بنایا۔ دنیا میں خدا اللہ کو امتحان لیتا ہے، خدا لوگوں سے کسی کو مال دے کر امتحان لیتا ہے، کسی کو دولت لے کر امتحان دے کر امتحان لیتا ہے، کسی سے چھین کے امتحان لیتا ہے، کسی کو دے کر امتحان لیتا ہے۔ مگر دنیا میں دیکھتے ہیں اکثر جن کو مال مل جاتا ہے وہ راہ خدا میں کم خرچ کرتے ہیں، مگر تاریخ یہ بتلاتی ہے کچھ ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جن کے پاس مال و دولت تو بہت زیادہ تھا، سارا کا سارا مال و دولت راہ خدا میں خرچ کرتے تھے اور خود جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھا رہے ہوتے تھے۔ خود جو کی روٹی کھا رہے ہیں۔ مدینے کے زاہد سے کسی نے پوچھ لیا اے زاہد تو نے اس ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑا تھا، آج اسی ہاتھ سے جو کی روٹی گھٹنے سے توڑ رہے ہو؟ مولا کا کیا خوبصورت جواب، ما خلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ ولکن قلعتها بقوت ربانیہ۔ میں نے خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا، خیبر کو میں نے خدائی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ اب علی نے ادھر جملہ کہا، ادھر قرآن نے تائید کی۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ہم نے خیبر کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ادھر علی نے کہا میری طاقت نہیں تھی، خدا کی طاقت تھی۔ ادھر قرآن نے کہا ہاں یہ ہماری ہی طاقت تھی۔ اب مجھے ایک جملہ کہہ دینے دیجئے، علی کی طاقت کیا بنی؟ علی کی طاقت بنی طاقت خدا، قوت علی قوت خدا، دست علی دست خدا، چشم علی چشم خدا، زبان علی زبان خدا، بازو علی بازو خدا، نور علی نور خدا، دستور علی دستور خدا، قانون علی قانون خدا، جمال علی جمال خدا، جلال علی جلال خدا، کمال علی کمال خدا، محب علی محب خدا، محبوب علی محبوب خدا، مبغض علی مبغض خدا۔ اب ہم سے یہ نہ کہنا یا علی مدد کیوں کہتے ہو، کیونکہ مدد علی در اصل ہے مدد خدا۔ یہ مدد خدا ہے در حقیقت جو ہم ان سے طلب کرتے ہیں۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، ہری ہو کر میری شاخ تمنا اور ہلتی ہے، عقیدت کے چمن میں ہر کلی یک لخت کھلتی ہے۔ خدا برحق ہے صحیح لیکن پریشانی کے عالم میں علی کا نام لینے سے بڑی تسکین ملتی ہے۔ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی طاقت
خدا ہی کی دی ہوئی طاقت ہے، یہ بِإِذْنِ اللہ جو بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اب اس جملے میں مولا کے ایک بتائے ہوئے جملے میں ایک دوسرا پوائنٹ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ یہ جو میں طاقت استعمال کی تھی خیبر میں، خدا کی طاقت تھی۔ دیکھیے مولا نے وہ کام بھی سمجھا دیا کہ دنیا میں دو قسم کے کام ہوتے ہیں، ایک آفیشل کام ہوتا ہے، ایک پرسنل کام ہوتا ہے، ایک ذاتی کام ہوتا ہے، ایک سرکاری کام ہوتا ہے۔ جب کمپنی کے کام سے جاتے ہیں تو کمپنی کی گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں، جب ذاتی شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ذاتی گاڑی لے کر جاتے ہیں۔ مولا نے اس جملے میں جواب دے دیا، جو کہ روٹی کھانا میرا پرسنل کام تھا اور خیبر اکھاڑنا میرا آفیشل کام تھا۔ یہ مولا کا وہ مقام ہے کہ علی نے آفیشل کام میں اللہ کی طاقت یوز کی ہے، پرسنل کام میں اپنی طاقت استعمال کی ہے۔ یہ علی کا کمال ہے کہ علی نے ہر جگہ ایسی رب کی اطاعت کی، تبھی تو ہم ان ہستیوں کو عین اللہ، آپ نے ابھی سنا لسان اللہ، مگر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جو بھی علی کی فضیلت لے کر آ جائیں، اعتراض کرنے والا پھر بھی اعتراض کرے گا، آپ نے علی کو عین اللہ کیسے کہہ دیا؟ ارے یعنی آپ جو بھی کہتے ہیں علی فاتح خیبر تھے، ہاں اتفاقاً 40 دن ہو گئے تھے، علی نے خیبر فتح کر لی۔ ارے علی فاتح بدر ہونے تھے، ہاں اتفاقاً فاتح بدر ہونے ہو گئے۔ علی مولود کعبہ تھے، ہاں ان کی والدہ آئی تھی، اتفاقاً وہیں ولادت ہو گئی۔ ارے علی تو بستر نبی پہ سوئے تھے، ہاں اتفاقاً کوئی اور نہیں ملا، وہ سو گئے تھے۔ اتفاقاً میں ان سے کوئی لمبا جواب نہیں دوں گا، میں انہیں کہوں گا آپ ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں اتفاقاً اتفاقاً اتفاقاً، لگتا تو یہ ہے کہ تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر لیا تھا کہ فاتح بنیں گے تو علی بنیں گے۔ ہر جگہ علی فاتح ہیں، ہر جگہ علی کی فضیلت ہے۔ تو اب یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم علی کو عین اللہ کہہ دیا، اللہ کی آنکھ نہیں ہوتی، لیس کمثلہ شیء، خدا جیسی تو کوئی شے نہیں ہوتی۔ ہم ان سے کہتے ہیں تم نے مفہوم کو سمجھا نہیں کہ عین کسے کہتے ہیں، لسان کسے کہتے ہیں، ید کسے کہتے ہیں، ہاتھ یعنی ید کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ یعنی جو آپ کے ارادے کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آپ نے ارادہ کیا، میں نے ارادہ کیا اپنے ہاتھ کو ہلاؤں، میرے ہاتھ نے میرے ارادے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ میں نے ارادہ کیا اپنی آنکھ کو بند کروں، میری آنکھ نے میرے ارادے کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ یعنی ہاتھ اسے کہتے ہیں جو آپ کے ارادے کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ نہج بلاغہ میں علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اے لوگو، جس طرح سے تمہارے ہاتھ تمہارے ارادے کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، میں ابو طالب کا بیٹا اللہ کے ارادے کو سمجھتا ہوں اور اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے یہ مظہر ارادہ خدا ہے۔ اللہ کے ارادوں کو یہ ہستیاں سمجھتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کب جنگ کرنی ہے اور کب صبر کرنا ہے۔ تبھی تو وہ یہودی، جب یہودی نے مولا کو دیکھا کہ مولا کے ہاتھ کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور لے کر جا رہے ہیں، وہیں یہودی تھا خیبر کا یہودی، مسلمان ہو گیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ کہا کیا یہودی تو کیسے مسلمان ہو گئے؟ اس وقت خیبر میں علی کے معجزات کو دیکھنے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے، آج علی کی مظلومیت کو دیکھ کے کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا میں خیبر میں تھا، میں جانتا ہوں یہ علم چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے، بس مرحب آتا تھا یہ بھاگ جایا کرتے تھے۔ آج وہی لوگوں نے علی کے ہاتھوں میں رسی باندھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہی علی ایک زمانے میں ایسے تلوار چلا رہا تھا کہ اس نے خیبر کو اکھاڑ دی، آج وہی علی اپنی تلوار کو نیام میں ڈالے ہوئے ہے اور ہاتھوں میں رسی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ ید اللہ ہے، مرضی خدا سے چل رہا ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس وقت خدا نے کہا تھا جہاد کرو تو جہاد کی، اب خدا نے کہا ہے صبر کرو تو صبر کی۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں ہر انسان نے علی کی فضیلت کا اقرار کیا ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو۔ جورج جرداف ایک عیسائی عالم ہے جس کا تقریباً 5-7 سال پہلے انتقال ہوا، وہ کہتا ہے، اب دیکھیے اس میں ساتھ میں بریکٹ میں یہ بھی کہتا چلا جاؤں، حدیث میں ہے علموا اولادکم حب علی، اپنے بچوں کو علی کی محبت سکھاؤ، اور خصوصاً مولا نے کہا ہے غدیر کا واقعہ اپنے بچوں کو بتاؤ۔ یعنی کیا؟ یعنی جس طرح سے آپ ٹریننگ دیتے ہیں، محبت علی کی بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے۔ علموا اولادکم، سکھاؤ اپنے بچوں کو کیا؟
حب علی، علی کی محبت کو سکھاؤ۔ اور یہ جور جرداغ کیسے مولا کا محب بنا؟ جور جرداغ وہ تھا جس نے مولا کی فضیلت میں، لبنان کا رہنے والا عیسائی تھا، لمبی کتابیں لکھی ہیں مولا کی فضیلت میں۔ ایک کتاب ان میں سے صوت العدالت الانسانیہ ہے، انسانی عدالت کی آواز۔ مگر اس نے یہ خود کہتا ہے بچپنے میں میرے دل میں محبت میرے بابا نے ڈالی ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے ہمیشہ میرے اس ڈرائنگ روم میں، سٹنگ روم میں ایک ذوالفقار لٹکی ہوئی ہوتی تھی جس پہ لا فتح الا علی لکھا ہوا ہوتا تھا۔ میرے باپ نے وہ محبت ڈالی، مگر رفتہ رفتہ جب بڑا ہوا، فاؤنڈیشن تھی، تو اس نے جب مولا کی فضیلت میں کتاب لکھی، عیسائیوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تم کیا مسلمان ہو گئے ہو، کیا شیعہ ہو گئے ہو؟ کہ نہ میں مسلمان ہوا ہوں، نہ میں شیعہ ہوا ہوں، اپنے مذہب پہ باقی ہوں۔ تو اگر عیسائی ہو تو مریم کی شان میں کتاب لکھ لیتے، حضرت عیسیٰ کے شان میں کتاب لکھ لیتے۔ تو یہ شخص کہتا ہے میری زندگی کا مقصد یہ تھا میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں ساری فضیلتوں کو جمع کر دوں۔ جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا، مجھے ساری فضیلتیں علی میں مجسم نظر آئیں۔ عظمتیں ساری علی کے قدم چومتی ہیں، فضیلتیں ساری علی کے پاس ملیں گی۔ یعنی ہر انسان نے ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کا اقرار کیا ہے۔ اب آپ نے سنا یہ ید اللہ ہی ہاتھ ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ وہی ہاتھ ید اللہ امام حسن کا ہاتھ ہے، وہی ہاتھ ید اللہ امام حسین کا ہاتھ ہے۔ امام حسین جب کربلا کی طرف نکلے ہیں، 600 لوگ مولا کے ساتھ تھے، 500 گھوڑے سوار تھے، 100 پیادہ یعنی پیدل چلنے والے سپاہی تھے۔ مگر جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے امتحان کی تیاری نہیں کی تھی۔ جو امتحان کی تیاری نہیں کرے گا وہ فیل ہوئے گا، وہ مارکس نہیں لے پائے گا۔ یہ لوگ آ تو گئے تھے 600 لوگ، سب چلے گئے، جا کر 72 بچے ہیں کیونکہ وہ امتحان میں فیل ہوئے۔ قیامت کے دن ایک لڑکی کو لایا جائے گا، سوال ہوگا خدا کا بتاؤ تو نے کیوں گناہ کیا؟ کہے گی میں خوبصورت تھی، ماحول بہت برا تھا۔ خدا کہے گا مریم کو لے کر آؤ۔ قرآن کی آواز احسنت فرجہا، مریم کو ہم نے حسن دیا مگر اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ پوچھا جائے گا تم بہتر ہو یا مریم؟ مریم بھی کنواری تھی، مریم بھی خوبصورت تھی مگر اس نے خود کو پاک رکھا، وہ مریم عذرا رہی۔ ایک لڑکے کو لایا جائے گا، تم نے کیوں گناہ کیا؟ خدایا میں خوبصورت تھا، ماحول برا تھا۔ کہا جائے گا یوسف کو لے کر آؤ، حضرت یوسف کو لایا جائے گا کہ تم زیادہ حسین ہو یا یوسف زیادہ حسین ہے؟ آواز آئی قرآن کی وغلقت الابواب، اس نے دروازوں کو بند کر دیا، ایک نہیں 7 دروازے ہیں، زلیخا نے سب دروازوں کو ٹائٹ بند کر دیا۔ وغلقت الابواب، اور یوسف کو بلایا اور خود سنور کے بیٹھی ہوئی تھی، کہا ہائی تلک میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، میں یہ کام نہیں کرتا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یوسف بند دروازوں کی طرف دوڑے اور جیسے بند دروازے کی طرف دوڑتے تھے دروازہ کھلتا چلا جاتا تھا۔ خدا نے بتلایا بند دروازوں کی طرف دوڑتے تم جاؤ گے، چاہے مشکلات کتنی بھی کیوں نہ ہو، تم بند دروازوں کی طرف دوڑو، خدا ان کو کھولتا چلا جائے گا۔ یوسف کا واقعہ عجیب ہے۔ خود دیکھیے حضرت یوسف ہیں، ان کو لوگ گھٹانے چاہتے تھے مگر خدا نے اس کو بڑھا دیا۔ لوگ چاہتے تھے یوسف کی محبت باپ کے دل سے نکل جائے مگر خدا نے اور محبت بڑھا دی۔ لوگ چاہتے تھے یوسف کو غلام بنا کے بیچ لیں مگر خدا نے اس کو عزیز مصر بنا دیا۔ لوگ چاہتے تھے یوسف کے دامن پہ گناہ کا دھبا لگا دیں مگر خدا نے اسے یوسف صدیق بنا دیا۔ جو لوگوں کا پلان تھا خدا کا پلان اس کے اپوزٹ تھا۔ جو لوگ فریب کرتے تھے خدا اس کے خلاف تدبیر کرتا تھا۔ یعنی لوگ کچھ چاہتے تھے خدا نے کچھ کر دیا۔ اے نوجوان، تیرا خدا اور یوسف کا خدا ایک ہے۔ جو تیرا خدا ہے وہی یوسف کا خدا ہے۔ اگر اللہ سے معاملہ کیا جائے اللہ بڑی اچھی ڈیل کرتا ہے، اللہ بہترین ڈیل کرنے والا ہے۔ گناہ ترک کر کے دیکھو کیسی بہترین ڈیل کرتا ہے خدا۔ خدا دینے والا ہے، وہ کنجوس نہیں ہے مگر ظرف اگر ہمارا پاک ہو۔ وہ رجب علی خیاط کو کیسے معجزے ملے؟ ایک درزی تھا، اس نے اپنے آپ کا اپنا دامن پاک رکھا کہ جب اس کی پڑوسن تھی اس کے گھر میں آئی، گھر خالی تھا، لڑکی وہ بھی کنواری تھی، یہ بھی کنوارا تھا، اس کو گناہ کی دعوت دینے لگی، یہ بھاگتا چلا گیا، یہاں تک چھت پہ
پہ چڑھ گیا. وہ لڑکی جو پڑوس کی تھی اس کے پیچھے چھت پہ آئی. اب اس کے پاس چارہ نہیں تھا. کہتا ہے میں نے چھت سے کودا, میں نے چھت سے جمپ لگایا اور میں نے سمجھا میں جا کے گروں گا, مگر ایسے میں زمین پہ اترا جیسے فرشتوں نے میرے نیچے پر بچھا دیے تھے. کہا وہ دن اور آج کا دن میری برزخی آنکھ کھل گئی. بس ایک گناہ میں نے چھوڑا. یوسف نے بھی ایک مرتبہ زلیخا کے سامنے گناہ نہیں کیا, بس ایک مرتبہ میں نے گناہ چھوڑا, میری برزخی آنکھیں کھل گئی. اب میں لوگوں کے باطن کو دیکھتا تھا. جس نے لوگوں کے باطن کو دیکھ لیا پھر وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گناہ کے قریب جائے, کہ وہ انسانوں کو دیکھ رہا ہے, کون بھیڑیے کی شکل میں ہے, کون جانور کی شکل میں ہے, کون کتے کی شکل میں ہے. اس نے خدا سے ڈیل کی تھی, خدا سے معاملہ کیا. یوسف کے واقعے کو دیکھنے کے دو انداز ہیں, ایک توحیدی انداز, ایک مشرکانہ انداز. مشرکانہ انداز کیا, یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا, اتفاقاً یہی کنواں ملا, اور اتفاقاً وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا. قافلے نے کہا چلو پانی نکالتے ہیں, اتفاقاً یوسف نکل آئے, اور اتفاقاً وہ گئے اس بازار میں یوسف کو بیچنے, اور اتفاقاً اسی دن عزیز مصر آیا, اور اتفاقاً عزیز مصر کو کوئی بچہ ہی نہیں تھا, وہ بے اولاد تھا. اللہ نے اس کی محبت یوسف کے دل میں, یوسف کی محبت اس کے دل میں ڈال دی, اور اتفاقاً وہ اسے خرید کے چلے گئے. کہا یہ توحیدی طریقہ ہے ایک واقعے کو دیکھنے کا, مگر یہ مشرکانہ طریقہ ہے ایک واقعے کو دیکھنے کا, مگر توحیدی طریقہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا اتفاقاً کر رہے ہو؟ خدا نے یہ پورا پلان کیا تھا. یوسف کے بھائی کسی اور کنویں میں یوسف کو پھینک سکتے تھے, مگر اسی کنویں میں پھینکا. وہ قافلہ کیوں رکا؟ کہیں اور جا کے رک سکتا تھا, مگر قافلہ وہیں پہ رکا. جبکہ صحرا میں کنویں میں پانی نہیں ہوتا, قافلے والوں نے دیکھا چلو آزما کے دیکھ لیتے ہیں شاید پانی نکل آئے. یہ اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا, اور اس دن جہاں وہ یوسف کو بیچنے کے لیے گئے, کیوں عزیز مصر کیوں آیا؟ یہ اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ تم جاؤ, جا کے کسی غلام خریدنے والے بازار میں چلے جاؤ. یہ پوری پلاننگ اللہ نے کی تھی. دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ ہے, قرآن کی آیت ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے ہم نے جب یوسف کو دیکھا, یوسف کے دل میں ایک نور تھا, وہ ہیرا تھا, مگر ہیرے کو تراشنا ضروری ہوتا ہے. ہیرے کو چھری سے تراشا جاتا ہے, تیز چیز سے تراشا جاتا ہے. ہم نے یوسف کو مصیبتوں میں ڈال کے تراشا, اور ہم نے اسے عظیم انسان بنا دیا تھا. یہ اللہ کے اس معجزے کو, اس واقعے کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے. اگر انسان اس انداز سے دیکھیے امتحان اگر ہم پاس ہو جائیں تو ہم پاس رہیں, امتحان کی اگر تیاری کریں گے تب پاس ہوں گے. اب دیکھیے کربلا کا واقعہ دیکھ لیجئے, جو فیل ہوئے وہ نکل گئے. کربلا میں بہت ساری آنکھیں زخمی ہوئی تھی, مگر حسین کو عباس کی آنکھ کا بہت غم تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آنکھ تھی جس نے کبھی حرام نہیں کیا, یہ وہ آنکھ تھی جس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا. کربلا میں بہت سے بازو کٹے تھے, مگر عباس کے بازوؤں کا حسین کو بہت درد تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بازو تھے, یہ وہ ہاتھ تھے جن نے کبھی آقا کی مخالفت نہیں کی, اللہ کی اطاعت میں پوری زندگی گزری ہے. تبھی تو حدیث میں ہے جو مرد اپنی بیوی کو تماچا مارتا ہے, چاہے بیوی بدتمیزی کیوں نہ کرے, چاہے بیوی گالی کیوں نہ دے, چاہے بیوی گنہگار کیوں نہ ہو, چاہے بیوی بدتمیزی اور بد اخلاقی کیوں نہ کرے, اگر وہ اپنے بیوی کے منہ پہ تماچا مارتا ہے, خدا فرشتے سے کہہ دیتا ہے اے فرشتوں تم قیامت کے دن جہنم میں اسے 70 آگ کے تماچے مارنا. یہ وہ ہاتھ ہیں جو آقا کی مخالفت اگر کریں گے اس کا نتیجہ یہی ہوگا. علی اکبر سے حسین کی کیوں محبت تھی؟ ایک محبت تو باپ بیٹے کی سب کو ہوتی ہے, مگر یہ محبت کچھ اور تھی. کیا محبت تھی؟ فرمایا جب علی اکبر کو میدان جنگ میں حسین نے بھیجا, فرمایا 3 صفات بتائی, خلقاً و خلقاً و منطقاً. یہ علی اکبر 3 زاویوں سے رسول کے شبیہ تھے. ایک خلق یعنی چہرہ, اور خلق یعنی اخلاق, منطق یعنی لاجک. یہ 3 چیزیں رسول سے ملتی تھیں. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے دل حسین کا محبوب بن جائے, اپنا اخلاق رسول اللہ والا بنا دو, دل حسین میں تیری جگہ بن جائے. اپنا اخلاق علی والا بنا دو, دل حسین میں تیری جگہ بن جائے گی, تم بھی حسین کے محبوب بن جاؤ گے. دیکھیے حضرت موسیٰ ہیں اور فرعون ہے, فرعون ڈوب گیا مگر ایک شخص بچ گیا. ایک مرتبہ موسیٰ نے پوچھا خدا سے, خدایا تو نے اس شخص کو کیوں بچایا؟ آواز آئی موسیٰ اس کی ایک شے تیرے شبیہ ہے. کیا چیز؟ اس کا جو لباس ہے وہ تمہارے شبیہ تھا. میں نے دیکھا جس کا لباس میرے محبوب کے شبیہ ہے تو اس پر میں عذاب نازل نہیں کروں گا. بس لباس موسیٰ کے شبیہ تھا, وہ بچ گیا.
اس کے ڈریسنگ موسیٰ کے شبیہ تھی، تھا وہ فرعونی، تھا وہ اسی پارٹی کا، مگر خدا نے اسے بچا دیا۔ یعنی اپنے اخلاق اور کردار کو اگر ہم علی اور نبی کے شبیہ بنا دیں تو ہم بھی محبوب دل امام زمانہ بن سکتے ہیں۔ کیسے وہ چیز ہم حاصل کریں، اس چیز کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے اخلاق کو کیسے بدلیں۔ ایک آیت عالم دین سے انہوں نے دیکھا، ایک روایت پڑھی، اس روایت میں یہ جملے تھے کہ جو شخص، مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن جب بھی اس کے سامنے امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا عالم دین کہتا ہے میں نے دیکھا مجھ میں کوئی مومن کی صفات نہیں ہے، کم از کم اب اپنے آپ کو آزما لوں۔ یہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے اور خلوص دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، بہت خوش ہوئے اور خوشی میں اور آنسو جاری ہونے لگے، اور دل سے کہا آقا میری کوئی عمل، میری کوئی صفت آپ کے شبیہ نہیں یا رسول اللہ، نہ میری نماز نبی کے شبیہ ہے، نہ میرے روزے نبی کے شبیہ ہیں، نہ میری عزاداری نبی کے شبیہ ہیں، مگر ایک چیز میں نبی کے شبیہ ہوں، جیسے حسین کا نام سنتا ہوں تو میرے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کا کوئی کردار رسول اللہ کے شبیہ بن جائے تو وہ اس مقام پہ پہنچے گا۔ اب ہم کون سی صفت کو اپنائیں جو اہل بیت کی صفت ہو، جو ہم شبیہ اہل بیت بنے؟ وہ صفت کون سی؟ امام حسین کے پاس 11 پرچم تھے، ایک پرچم سب کو دے دیا مگر ایک پرچم بچ گیا تھا۔ سب کی نگاہ تھی کہ مجھے یہ پرچم مل جائے۔ مولا نے کہا نہیں، خبردار، اس پرچم کا مالک آنے والا ہے، میں نے خط لکھا ہے اپنے دوست کو، وہ میرا دوست آئے گا، یہ پرچم اسی کو ملے گا۔ ہم دل میں کہیں کیا ہو سکتا ہے ایک دن امام زمانہ ہمیں خط لکھ کے بلائیں، اپنی غیبت کے زمانے میں اپنے خیمے میں ہمیں بلائیں اور مولا ہمیں کہیں مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی، میں تجھے دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں۔ اہل بیت اپنے خاص صحابیوں سے ایسے پیار کی گفتگو کیا کرتے تھے، سلمان ہمیں تمہاری یاد آ رہی تھی، حبیب ابن مظاہر میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ تو مولا نے اس کو خط لکھ کر بلایا، بالکل ایسے ہی ہے کہ دو دوست ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کو کہتا ہے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں زیارتوں پہ، چلو ساتھ زیارتوں پہ کیوں نہ چلیں کیونکہ تم میرے دوست ہو۔ حبیب کو حسین نے خط لکھ کے یہ جملے گویا کہے کہ حبیب میں جنت جا رہا ہوں، تو میرا دوست ہے، چلو ساتھ میں جنت کی طرف چلتے ہیں۔ حبیب کو حسین جنت میں لے گئے، مگر حبیب کی صفت کیا تھی، حبیب کس اعتبار سے حسین کے شبیہ تھے؟ اسی خط میں مولا نے لکھا ہے حبیب غیرت مند تھے، حبیب کے پاس غیرت تھی۔ انسان اگر غیرت مند ہو جائے، رسول اللہ نے جب سپاہ مشرکین کو پکڑا، فرشتہ جبریل نازل ہوا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس عرب جو مشرک ہے اس کو سزا نہ دیجیے گا، کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ صفات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، یہ سخی ہے اگرچہ کافر ہے مگر سخاوت مند ہے، اور دوسرا یہ سچا ہے اگرچہ کافر ہے جھوٹ نہیں بولتا، تیسرا اس کا اخلاق اچھا ہے، اور چوتھا غیرتن شدیدتن لحرمے، یہ کافر ہے مگر اس کے اندر شدید غیرت ہے اپنے ناموس کے متعلق۔ تو یا رسول اللہ اسے معاف کر دیجئے۔ جب اس نے یہ سنا مشرک مسلمان ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ میری صفات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں زرارہ سے، اے زرارہ، دیکھیے کیا پیاری حدیث ہے، معاشرے میں 6 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا کون سے لوگ؟ شیر صفت لوگ، دوسرا کون سے لوگ؟ بھیڑیا صفت لوگ، تیسرا کون سے لوگ؟ لومڑی صفت لوگ، چوتھے کتا صفت لوگ، پانچویں سور صفت لوگ، چھٹے بکری صفت لوگ۔ یہ 6 لوگوں سے سوسائٹی بنتی ہیں، کچھ برے ہیں، زیادہ تر برے ہیں ان میں جو مولا نے بتلائیں۔ پہلا شیر صفت لوگ کون ہیں؟ جو حکمران ہیں، جنہیں مقصد ہوتا ہے چیریں پھاڑیں، بس حکومت اپنائیں، بس تخت و تاج پہ بیٹھیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں ٹی وی پہ، میڈیا پہ، جب یہ حکومت آتی ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، جب وہ حکومت آتی ہے تو یہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ کون ہیں؟ یہ تخت و تاج کے پیاسے ہیں، یہ حکومت کے بھوکے ہیں، یہ حکومت کے لیے مرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کے عمر سعد ہیں جو حکومت کا بھوکا تھا، جو تخت و تاج کا بھوکا تھا۔ یہ پارٹی ہو یا یہ پارٹی، یہ سب حکومت کے پجاری ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں مولا نے کہا یہ چیرنے پھاڑنے والے ہیں، جنہیں کہا شیر صفت لوگ ہیں۔ اور دوسرے کیا؟ جو بھیڑیا صفت لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ زمانے کے بدترین لوگ ہیں، جو برے تاجر ہیں، جو لوگوں کے خون کو چوستے ہیں، خریدتے ہوئے تو سستا خریدتے ہیں، بیچتے ہوئے تو مہنگا بیچ لیتے ہیں۔ یہ بھیڑیا صفت لوگ ہیں۔ اور تیسرے لوگ کون ہیں؟ جو لومڑی صفت لوگ ہیں، جو دین سے اپنی دنیا بناتے ہیں۔ وہ ذاکر، وہ نوح خان، وہ عالم دین، وہ خطیب، وہ سوز خان، وہ عابد، وہ
زاہد جو بھی دین کے ذریعے سے اپنی دنیا کو بنا رہا ہے وہ لومڑی صفت انسان ہے۔ اور چوتھی صفت کون ہے؟ وہ لوگ جو کتا صفت ہیں، وہ بدتمیز لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، بد زبان لوگ ہیں۔ لوگ ان کی بد زبانی کی وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو، کچھ کہو گے تو بدتمیزی کرے گا، اس کی ویسے ہی عزت کر دو۔ یہ وہ کتا صفت لوگ ہیں۔ اور پانچویں کون؟ جو سور صفت لوگ ہیں، وہ بے غیرت لوگ ہیں جنہیں ناموس کی کوئی غیرت نہیں ہے، جس کی بیوی ننگے سر پھر رہی ہے، میک اپ کر کے پھر رہی ہے، تنگ لباس پہن کے پھر رہی ہے، عطر لگا کے، خوشبو پرفیوم لگا کے سڑکوں پہ پھر رہی ہے۔ یہ سور صفت ہے جو اپنی شہوتوں میں ڈوبا ہوا ہے، اسے اپنی ناموس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب سور دیکھتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ دوسرا سور سو رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ وہ سور صفت بے غیرت لوگ ہیں۔ اور چھٹا کون؟ بکری صفت لوگ ہیں۔ وہ مومن ہے جو دشمنوں کے درمیان رہ رہا ہے، جو دشمن اس کا گوشت اور ہڈی کھانے چاہتے ہیں، مگر خدا نے اس مومن کو بچائے رکھا ہوا ہے۔ یہ 5 سے 6 قسم کے افراد ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ جو ٹاپک ہمارا ریلیٹڈ ہے وہ غیرت مند ہے۔ غیور اگر انسان ہو جائے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ابتدائی سخن آپ نے سنا کہ اللہ کے اخلاق کے شبیہ ہو جاؤ، فرمایا اللہ غیور، اللہ غیرت مند ہے اور غیور سے محبت کرتا ہے۔ اگر جو بغیرت ہے اس کے اندر خدائی صفت نہیں ہے، وہ اور حبیب ابن مظاہر کی صفت کیا تھی؟ حبیب غیور تھے، حبیب میں غیرت کی صفت تھی، اپنے اندر غیرت کی صفت۔ غیرت کی قسمیں ہیں، ایک غیرت ملی غیرت ہے کہ قومی غیرت ہونی چاہیے، میری قوم کی کیا عزت ہے، میرے گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں، میرے قوم کی کوئی عزت نہیں۔ جب حکومت بدلتی ہے، یہ حکومت یا وہ حکومت، کٹورا لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ میں مانگنے آ گیا ہوں، اور کہتے بھی ہیں میں مانگنے نہیں آیا، میں ویسے ہی آیا ہوں۔ کہیں کبھی سعودی کے پاس کٹورا لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس۔ یہ کون ہیں؟ انہوں نے ملی غیرت کو خراب کر دیا ہے۔ تبھی تو دشمن آرام سے کہتا ہے یہ بے غیرت قوم ہیں۔ پاکستان کے بارے میں دشمن کہتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ناموس کو بھی بیچ دیں گے۔ انہوں نے ملی غیرت کو ختم کر دیا ہے۔ پورے ملک میں ایک شخص نہیں ہے جو ملی غیرت کو اجاگر کر سکے۔ ہمارے پاس ملی غیرت نامی کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ پاکستان فخر سے کسی اور ملک میں اٹھا کے چل نہیں سکتا پاکستانی، کیونکہ اس کے پاس ملی غیرت نہیں ہے۔ ملی غیرت کافر بھی کیوں نہ ہو اس کے پاس ہیں۔ آپ دیکھیے کیسے ملک ہیں جو کمیونسٹ ہیں مگر ان کے پاس ملی غیرت ہے، وہ اپنے پروٹوکولز کا خیال رکھتے ہیں، ہماری طرف بھکاری نہیں بنتے۔ یہ ایک غیرت۔ دوسری غیرت کیا ہے؟ ناموس کی غیرت ہے۔ مولا علی کو جب بتلایا کہ شامیوں نے حملہ کیا ہے اور یہودی عورت کے پاؤں سے زیور اتار دیا ہے، مولا نے فرمایا اگر یہ خبر سن کر کوئی مسلمان مر جائے، علی کہہ رہا ہے وہ حق کی موت مرا ہے۔ کہ ایک یہودی عورت کے پاؤں سے زیور کیوں اتارے گئے؟ تو یہ خبر سن کر اگر کوئی مسلمان مر جائے یہ حق کی موت مرا ہے، اس کے پاس غیرت ہے۔ تبھی تو مولا جب کوفے کی گلیوں میں چلتے تھے فرماتے تھے، تقریر میں خطبے میں کہتے تھے، اے کوفیو میں نے سنا ہے کہ تم جب بازاروں میں تمہاری عورتیں گزرتی ہیں ان کے کاندھے نامحرموں سے ٹکراتے ہیں، کہاں ہے تمہاری غیرت؟ پھر مولا فرماتے ہیں لعن اللہ من لا یغار، خدا لعنت کرے اس پر جس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ یہ غیرت وہ صفت ہے جو مولا فرماتے ہیں عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی دلیل ہے۔ اگر عورت بے پردہ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ پروپورشنل ہیں، اگر یہ بڑھے گا تو وہ بھی بڑھے گا، یعنی اگر عورت بے پردہ ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے مرد بھی بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیے امام حسین کا آخری جملہ کیا تھا جب مولا زخمی تھے؟ کسی نے کہا حسین زندہ ہے، کسی نے کہا نہیں دم ٹوٹ گیا ہے۔ شمر نے کہا مسائل میں یہ جملہ پڑھتے ہیں مگر یہ حسین کی غیرت دکھلا رہی ہے۔ مولا نے جب کان میں مولا کی آواز آئی شمر کی، شمر نے کیا کہا کہ خیموں کی طرف حملہ کرو۔ حسین اگرچہ زخمی تھے، اگرچہ دم ٹوٹ رہا تھا مگر گھٹنے کے بل اٹھے اور فرمایا وہ جملہ مولا نے فرمایا، وہ آسمانی جملہ، وہ عرشی جملہ، وہ نوری جملہ، کیا فرمایا؟ یا شیعت آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو، اے ابی سفیان کے ماننے والو، اگر تمہارے اندر دین نہیں ہے، اگر آخرت کا خوف نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے، کم از کم غیرت تو رکھو، مرد آزاد بن جاؤ۔ بے غیرتو تم عورتوں کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ حسین کا آخری درس غیرت مند تھا۔ اگر کوئی فرش عزا پہ آتا ہے ماتم کر کے چلا جاتا ہے، نہ اس میں ملی غیرت ہے نہ اس میں ناموس کی غیرت ہے، اس نے حسین سے کچھ نہیں سیکھا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ یزید کے پاس بھی جائے گا، حسین کے پاس بھی آئے گا، اس نے کچھ حسین سے نہیں سیکھا۔ آخری جملہ غیرت کا جملہ تھا حسین ابن علی کا۔ آیت اللہ مصطفیٰ بہشتی اصفہان میں رہتے تھے،
صدام کا زمانہ تھا، کربلا جا رہے تھے زیارت پہ قافلے کے ساتھ، قافلے والوں میں سب کے سب گزر گئے۔ جب ان کی باری آئی، ان کی بیوی منہ چھپاتی تھی، چہرہ چھپایا کرتی تھی، تو ایک مرتبہ اس صدام کے جو سپاہی تھا، جو امیگریشن پہ تھا، اس نے کہا آپ اپنی بیوی کو کہیے چہرہ دکھائے دیکھوں وہی خاتون ہے یا کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا یہ عورتیں بیٹھی ہیں، ان سے کہہ دیجیے میری بیوی کا چہرہ دیکھ لے، آپ کیوں دیکھیں گے؟ وہ ضد میں اڑ گیا، کہا میں ہی دیکھوں گا، میں ہی دیکھوں گا، ان عورتوں کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، اس نے نہیں، یہ پیچھے ہٹ گئے، دوسرے قافلے والے چلے گئے۔ 3 دن یہ بارڈر پہ بیٹھے رہے، بار بار آتے دیکھتے، شاید آفیسر چینج ہو جائے، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے، مگر وہ اڑا رہا ضد پہ۔ انہوں نے 3 دن گزرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا بیوی لگتا ہے ہماری قسمت میں زیارت نہیں لکھی تھی۔ وہیں سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، حسین میرا دور سے سلام قبول کر دے، میں نے سنا تھا تیرا سجاد غیرت کے غم میں ساری زندگی روتا رہا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں یہاں سے جاؤں۔ یہ واپس چلے گئے، ان کے کاروان والے زیارت کر کے واپس آئے، جب کاروان والے ان کے گھر میں پہنچے ہیں، کاروان والوں نے ان سے کہا، سارے کے سارے قافلے والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زیارت کا ثواب آپ کو دیتے ہیں، آپ اپنے زیارت نہ جانے کا ثواب ہمیں دیتے ہیں۔ خدا جانے ان زائروں کو حسین نے ادھر کربلا میں کیا دکھایا کہ تمہاری زیارت کا ثواب کم ہے، اس کا ایک سلام پھیرنے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس نے حسینی غیرت دکھائی تھی، اس نے اپنا غیرت کا جلوہ دکھایا تھا۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر کہ عورت ہے جو سج کے میک اپ کر کے زینت کر کے نکلتی ہے، تنگ لباس پہن کے نکلتی ہے، عطر لگا کے نکلتی ہے، میک اپ لگا کے سرما لگا کے نکلتی ہے، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے، جانتا ہے، مولا فرماتے ایک قدم جو عورت گھر سے باہر نکالتی ہے، ایک قدم، ہر قدم کے نتیجے میں خدا فرشتوں سے کہے گا اس مرد بے غیرت کے لیے جہنم میں ایک گھر بنا دو جس میں وہ عذاب علیم میں مبتلا رہے گا۔ ہر قدم کے نتیجے میں ایک جہنم میں گھر، ایک جہنم میں کمرہ ملے گا۔ انسان کو اگر محبوب دل حسین بننا ہے تو اپنے دل میں غیرت پیدا کرے۔ غیرت وہی صفت تھی جو صفت حبیب ابن مظاہر تھی۔ حبیب کیوں دوست حسین تھے؟ کیونکہ اس کے اندر غیرت تھی۔ ہم اگر چاہتے اپنے اندر ملی غیرت ایجاد کریں جو قومی غیرت ہیں، اس کے بعد ناموس کی غیرت اپنے اندر ایجاد کریں، تب جا کر ہم حسین کے دل میں اپنی جگہ بنا پائیں گے۔ کامل الزیارہ کی روایت ہے قیامت کے دن کچھ لوگ حسین کے اطراف بیٹھے ہوئے ہوں گے، دائرہ بنا کر جنت سے بار بار پیغام آئے گا کہ حوریں تمہیں بلا رہی ہیں، فرشتے تمہیں بلا رہے ہیں، غلمان تمہیں بلا رہے ہیں، مگر وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں وہ جنت میں جائیں جبکہ انہیں مالک جنت حسین مل گئے ہیں؟ یہ وہ حسین کے عاشق ہیں جو اپنے عمل سے حسین کی وہ اطاعت کی جیسے حسین دیکھنا چاہتے تھے۔ یقین جانیے اگر ہم بھی وہ اطاعت کریں، حسین کبھی دینے میں دیر نہیں کرتے، حسین کسی بھی دور کا انسان ہو اسے عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ کہا یوسف 9 سال کی عمر کے تھے جب گم ہو گئے، یعقوب سے کہا گیا یعقوب بس کرو، 9 سال جب تمہارا بچہ 9 سال کا تھا گم ہوا تھا، ابھی تو 20-30 سال کا ہو چکا ہوگا، چھوڑ دو۔ کہنے لگے نہیں میں پھر بھی یوسف کے غم میں رہوں گا۔ اب ادھر جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے ملے، کہا تیرا بابا تیرے غم میں رو رو کے نابینا ہو چکا ہے۔ یوسف نے اپنا کرتا اتار کے دیا، اذهبوا، قرآن کے جملے ہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی، میرے کرتے کو لے جاؤ میرے بابا کے چہرے پہ ڈال دینا، یأتی بصیرا، اس کی آنکھوں کی روشنی پلٹ آئے گی۔ ادھر سے یہ قافلہ چلا، کہاں سے چلا؟ مصر سے چلا۔ یعقوب کہاں تھے؟ فلسطین، کنعان میں۔ مصر سے یہ قافلہ چلا، ادھر یعقوب کہہ رہے ہیں انی اشم ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ عاشق وہ ہے جو اپنے معشوق کی خوشبو کو محسوس کرے۔ کچھ علماء تھے کہتے تھے، کسی مجلس میں جاتے تھے کہتے تھے مجھے محسوس ہو رہا ہے، امام زمانہ یہاں آئے، پوچھا جاتا تھا کیسے آپ کو پتہ چلا؟ کہا مہدی یوسف زہرا کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب جابر کربلا پہنچے ہیں، عطیہ کہتا ہے جابر قبروں کی مٹی اٹھا اٹھا کے سونگ رہے تھے، مگر جب ایک مٹی پہ پہنچے سونگا، فوراً خود کو قبر پہ گرا دیا، کہا یہ میرے محبوب حسین کی قبر ہے۔ یہ عاشق و معشوق کے درمیان عجیب رشتہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی خوشبو کو جانتا ہے۔ ہاں جب زندان میں سر حسین کو لا رہے تھے نا، سکینہ بھی کہہ رہی تھی بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بھی بابا کی عاشق تھی نا، تبھی بابا کی خوشبو کو پہچان چکی تھی۔
مدینے میں ایک شخص آیا، مولا سجاد سے کہا مولا ہمارے گھر میں شادی کا انتظام ہے، آپ آ جائیے۔ مولا نے فرمایا کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا۔ راوی چلا گیا، کچھ ٹائم کے بعد آیا، کہا مولا میں نے مجلس میں میں نے اپنے بچے کی شادی میں مجلس حسین کا بندوبست کیا ہے اور ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھے گا۔ اب مولا نے انتظار نہیں کیا، کہا بتاؤ کہاں ہے، ہم خود چلے آئیں گے۔ یہ شخص کہتا ہے مولا کے بیٹھنے کی میں نے جگہ بنائی، مجلس شروع ہوئی، مصائب میں ہم اتنے مصروف ہو گئے، مولا سے توجہ ہٹ گئی۔ جب مصائب ختم ہوئے ہم نے دیکھا مولا اپنی جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے، ہم پریشان، مولا کہاں چلے گئے؟ جب ہم کمرے سے باہر نکلے جہاں جوتیاں رکھنے کی جگہ تھی، زین العابدین وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا مولا آپ یہاں کیسے؟ مولا نے اشارے میں جواب دیا، کیا فرمایا؟ کہا میری دادی فاطمہ زہرا مجلس میں آئی تھی، میں احترام میں وہاں بیٹھ گیا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ عزاداروں چلے زندان شام میں دیکھے زین العابدین کی کیا حالت ہے۔ راوی کہتا ہے میں زندان شام کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے ایک درد بھرا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا ایک قیدی ہے جس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی ہے اور رسی کا دوسرا حصہ ایک 5 برس کے بچے کی گردن میں ہے۔ جب قیدی کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے یا باقر کی آواز آتی ہے بابا میرا گلا دب رہا ہے، رسی چھوٹی، بابا معاف کیجیے گا آپ کو میری وجہ سے جھکی کمر کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے قیدی سے کہا السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تم پہ میرا سلام۔ قیدی نے کہا ذرا پھر سے مجھے سلام کر۔ میں نے کہا السلام علیک ایھا الغریب، اے پردیسی تم پہ سلام۔ قیدی نے کہا ذرا پھر سے مجھے سلام کر۔ میں نے کہا السلام علیک ایھا المظلوم، اے مظلوم تم پہ سلام۔ قیدی نے پھر سے کہا مجھے سلام کر۔ اس نے کہا اے قیدی کیا تجھے کسی نے سلام نہیں کیا؟ قیدی نے کہا ہم تو وہ ہیں جنہیں خدا سلام کرتا ہے، مگر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کسی مسلمان نے مجھے لائق سلام نہیں سمجھا۔ اسے بہت دکھ ہوا، اپنی بیوی کے پاس گیا، بیوی سے کہا میں نے آج بڑے مظلوم قیدی دیکھے، تو ہر چاند کی پہلی کو صدقہ دیا کرتی ہو، مجھے وہ صدقے کا کھانا دے دو، میں ان قیدیوں کو دے دوں۔ اللہ اللہ کیا دن آ گئے سادات کو لوگ صدقے کا کھانا دے رہے۔ مومنہ کہتی ہے تو پہلے کھانا کھا لے پھر ان کو جا کے کھانا دینا۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں نے جو منظر دیکھا ہے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ میں نے قید خانے میں 4 برس کی بچی کو دیکھا ہے، لگتا ہے اس کا کوئی چچا بھی مارا گیا ہے۔ کبھی کہتی ہے چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی۔ اس کا کوئی 18 برس کا بھائی بھی شاید مارا گیا ہے۔ کبھی کہتی ہے علی اکبر بہن کی حالت کو دیکھ۔
مومنہ کہتی ہے اگر ایسا ہے تو میں بھی کھانا نہیں کھاتی، کھانا لے کے تمہارے ساتھ آتی ہوں۔ مومنہ کھانا لے کر زندان میں آ گئی، کھانا لا کے بی بی زینب کے سامنے رکھا، اے بی بی خود بھی کھانا کھا لے، اپنے بچوں کو کھانا کھلا دے۔ بی بی زینب نے پوچھا یہ کیسا کھانا ہے؟ کہا یہ بی بی صدقے کا کھانا ہے، خدا جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ بی بی نے کہا ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے۔ مومنہ کہتی ہے بی بی نہ گھبرا، یہ کسی معمولی انسان کا صدقہ نہیں، یہ میرے مولا حسین کا صدقہ ہے۔ جیسے حسین کا نام آیا، زندان کے کونے میں بیٹھے ہوئے بچوں نے کہا ہائے مظلوم حسین، ہائے غریب حسین۔ یہ مومنہ نہ سمجھی ماجرا کیا ہے۔ بی بی زینب نے پوچھا اے مومنہ بتا تو حسین کا صدقہ کیوں دیتی ہو؟ کہا اے بی بی ہم کوفے میں رہا کرتے تھے، ہمارے آقا علی کی حکومت کا زمانہ تھا، اللہ نے میری ماں کو بہت سے بیٹے دیے تھے مگر کوئی بیٹی نہیں دی تھی۔ میری ماں بی بی زینب کے پاس گئی، کہا اے وارث چادر تطہیر بی بی تو دعا کر لے اللہ مجھے بیٹی دے دے۔ اللہ بی بی زینب نے دعا کی، میں پیدا ہوئی۔ اب یہ مومنہ فخر سے بی بی زینب سے کہتی ہے اے قیدی بی بی میں زینب کی دعا کا اثر ہوں، جیسے آپ سن بھی رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، زینب سن بھی رہی تھی رو بھی رہی۔ اے بی بی میں پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہا کرتی تھی، پھر سے میری ماں مجھے بی بی زینب کے پاس لے گئی۔ شہزادی آپ کی دعاؤں سے یہ بچی پیدا تو ہو گئی مگر اکثر بیمار رہتی ہیں۔ اس موقع پر میری ماں کو بی بی زینب نے فرمایا ہر چاند کی پہلی کو میرے حسین کا صدقہ دیا کرو۔ میری ماں یہ صدقہ دیتی تھی، ماں مر گئی اب میں یہ صدقہ دیتی ہوں۔ اب عزادارو سنو گے زینب نے کیا کہا؟ کہا کھانا لانے والی صدقہ دینا چھوڑ دے، صدقے کے موسم گزر گئے۔ مومنہ جلال میں آتی ہے، کہتی ہے بی بی کھانا نہیں کھانا تو نہ کھا، میرے آقا حسین کو بد دعا نہ دے، اللہ حسین کو اکبر کے ساتھ سلامت رکھے، اللہ حسین کو عباس کے ساتھ آباد رکھے۔ بس عباس کا نام آیا، ایک مرتبہ سکینہ روتی روتی کھڑی ہوئی، کہاں ہے میرے چچا عباس؟ مومنہ گھبرا گئی، اے بی بی یہ کون بچی ہے جو عباس کو چچا کہہ رہی ہے؟ زینب نے کہا یہ حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی۔ کہا یہ بچی جس کے منہ پہ تماچوں کے نشان، جس کا کرتا جلا ہوا ہے، اے بی بی اگر یہ سکینہ ہے تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے؟ اب زینب کیا کہے، میں وہی ہوں جس کی دعا سے تو پیدا ہوئی۔ سر جھکایا، کہا انا زینب